السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن میں پارہ نمبر 15 کو دیکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو پڑھیں گے۔ ہم پچھلے بارے میں دیکھتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ باقی قوموں کے قصے سنا کر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریں اور آپ ان کافروں کی وجہ سے غم جو ہے وہ نہ کھائیں، رنجیدہ نہ ہوں اور آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کروا دی، وہ جگہ جہاں کوئی فرشتہ بھی جا نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ جب غم آئے تو ہمیں بتایا جا سکے کہ جب غموں کی شدت آتی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر صبر کا مرہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں سکون بھی نصیب کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں کی طرف سے بلندیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ سورہ کو پڑھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ مکی صورت ہے، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں ضرورت ہوگی بات کرتے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں دیے جانے والے پیغامات کو نوٹ کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کے اوائل میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع کا یہ جو پورشن ہے، اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو دیکھنے والے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمینی سفر کروایا تھا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کا سفر۔ اور یاد رکھیے گا یہ سفر فزیکل تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خواب تھا تو وہ اپنے ایمان کا تھوڑا سا جائزہ لے لے۔ آج کل بہت جگہوں پر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ خواب کا سفر تھا۔ اگر خواب کا سفر ہوتا تو پھر تو اتنے مسئلے مسائل ہی نہ اٹھتے، پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مشرکین مکہ کو اتنے ہول ہی نہ پڑتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب تصدیق کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ تم تو کہتے ہو کہ میرا جو ہے وہ دوست کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات آسمان سے ہوا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اس بات میں انہیں صدیق کا لقب ملا۔ اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو صادق کا لقب نہیں ملتا۔ حضرت جبرائیل امین کو کیوں گواہی دینے والا سچا لکھوایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی فوراً تصدیق کر لی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حکمتوں سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور تھا۔ وہ سفر جو زمینی تھا اور اس کے بعد وہ سفر جو آسمانوں میں کروایا گیا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے کروائے گئے، ساتوں آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقاتیں کروائی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں سے آگے جبرائیل امین نہیں جا سکتے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر بھی جلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آگے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا. اس سے پہلے تک نمازیں فرض نہیں تھیں، نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آیات دی گئیں. ہم جب پڑھیں گے سورہ تو اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، کیونکہ اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسراء اور معراج، اسراء ہے زمینی سفر، معراج ہے زمین سے آسمان کا سفر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 مختلف صحابہ سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسمانی تھی، یہ خواب میں نہیں تھی، اور یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے پیش آیا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اور ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک بڑے جتھے والا بنایا. اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے. ہائی لائٹ کریں اس آیت کو، آیت نمبر 7 ہے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں. یہاں ان آیات میں بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال بتائے گئے. ایک ذلت و تباہی نے تب ملی جب بخت نصر کے ہاتھوں، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے یہود پر یروشلم میں ان پر ایسی ذلت اور تباہی نازل کرنے والا سردار آیا. اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں انہیں غلام بنا لیا. اور پھر جب انہوں نے اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یا روایات میں آتا ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے جب فساد پھیلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر جالوت کو ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جو ہم نے دوسرے پارے میں قصہ پڑھا تھا. اب یہ جو بخت نصر یا جالوت تھا، اس کے قتل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پھر مال دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں بیٹے دیے، تمہیں جاہ و چشم دیے. اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ طاقت اور اتنا بڑا جتھا بننے کے باوجود تم نے کیا کیا؟ تم نے نافرمانیاں کی. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو درمیان والا پورشن ہے نا، کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے. یہ بات آپ اور میں بھی لکھ لیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا اس آیت میں کہ جو اچھے کام کرے گا وہ سراسر اپنے لیے کرے گا، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کوئی احسان نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ اپنی برائی کا خمیازہ خود بھگتے گا، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں. پھر جب انہوں نے دوبارہ نافرمانی کی، دوبارہ فساد برپا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھا لیا، لیکن پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیا. اس نے بھی اسی طرح یروشلم پر قبضہ کیا. اس نے بہت سے یہود کو قید کر لیا، ان کے مال لوٹ لیے، ان کے مذہبی صحیفے پاؤں تلے اس نے روندے، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو ان پر قبضہ کر کے اور ان کو اپنا کر لیا، اور یہود کو ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جانے والا کر دیا. انہیں اس سرزمین کو چھوڑنا پڑا. یہ ذلت اور رسوائی تھی دوسری اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم کرے. ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ہی ایسا کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم دوبارہ ایسا کریں گے، ایسا دوبارہ بھی ہوا. ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو بنی اسرائیل پر ہٹلر جب آیا تھا تو ہٹلر کے زمانے میں بہت زوال آیا ان پر. اس نے تو ان کو لاکھوں کی تعداد میں یہود کو قتل کیا، اور انہوں نے
اس نے ان کو سب کو صحیح کڑی سزائیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اگر ہم آیت نمبر 9 پہ غور کریں، ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اب دیکھیے اس آیت پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی عادت کیا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ ہدایت کا راستہ قرآن نہیں دکھانا ہے، قرآن کے علاوہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے کچھ اور دیکھ کر ہدایت ملے گی تو یہ سراسر غلط ہے۔ ہدایت پانے کے لیے ہمیں اس قرآن کو تھامنا ہوگا، ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت ڈھونڈنی ہوگی، ہم ڈھونڈیں گے تبھی ہم ہدایت کو پہنچیں گے۔ اگلی جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی نا کہ انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اپنی بھلائی کی دعاؤں کی طرح، یہ کیا بات ہوئی؟ انسان کے بارے میں آتا ہے نا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، فوراً وہ چیز مانگتا ہے جس کو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کے حق میں اچھی ہوگی بھی یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً دعائیں کرتا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے۔ یہاں ذرا رک کے ایک نظر آپ اور میں ذرا اپنے معاشرے اور اپنے ارد گرد اپنی ذاتوں پہ ڈالتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب تکلیف کی شدت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اس سے تو اچھا تھا موت ہی آ جاتی، میں تو اس ذلت سے تو اچھا تھا میں مر رہی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں نا شوہر نے تنگ کیا، سسرال نے تنگ کیا، اولاد نے تنگ کیا، عورتیں کہتی ہیں اس سے تو اچھا تھا موت ہی آ جائے، جان چھٹے میری تم لوگوں سے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ایسی اولاد سے تو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ ماں باپ کہتے ہیں نا اولادوں کو، جب اولادیں تنگ کرتی ہیں تو کیا کہتے ہیں اس سے تو اچھا ہوتے ہی نہ۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں اس سے تو اچھا مر ہی جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نہ پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ عذاب ہم پہ مسلط کیا، نعوذ باللہ ہم ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے، اپنے لیے ہلاکت کے لیے بددعائیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گو کہ وہ بددعائیں قبول نہیں کرتے، لیکن انسان غلط کرتا ہے نا۔ ہم پچھلے پارے میں کل کے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا، اور پھر ہم انسان کیسے اس چیز کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں رد کرے گا؟ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، لیکن بعض دفعہ ہم اس طرح کے الفاظ اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں افسوس ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اچانک ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا تم مر ہی جاتی، جاؤ اور گھر کبھی واپس نہ ہو، اور حقیقت میں وہ بندہ واپس زندہ نہیں آتا۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہائے میں نے بد دعا دی نا اسی لیے ایسا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی دعا نہیں کرنی، جلد بازی میں دکھ میں تکلیف میں ایسا کچھ نہیں کہنا کہ بعد میں ہمیں ہی پچھتانا پڑے۔ اور اگلا پیغام ہے ہمارے لیے آیت نمبر 13 اور 14، ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا، اور کیا کہا جائے گا اقرأ کتابک، لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا آپ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آج تو ذرا اپنی کتاب پڑھو، اپنی بایو پک دیکھو ذرا کون سی نیکیاں چھپ کر کی، کون سی نیکیاں دکھا کر کی، کون سی نیکیاں ریاکاری کے لیے کی، اور کون سی نیکیاں صرف واہ واہ کے لیے کی۔ لوگ مجھے کہیں یہ بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، بڑی حاجی صاحب تو بڑے ہی نیک ہیں۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ذرا گناہ سارے سامنے آ جائیں گے، پوری مووی چل پڑے گی، اور پھر اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہاں میں نے یہ کیا تو میں نے نہیں کیا۔ وہاں جو کیا ہوگا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔
हमें हमारे नामा अमाल दिखा दिए जाएंगे। और ये जो लफ्ज़ आया ना यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाएंगे और हर इंसान की बुराई और भलाई को उसके गले लगा दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अच्छे अमाल हों या बुरे, जैसे होता है ना कि ये चीज़ तो तुम्हारे गले का हार है, हमारे अमाल भी उस दिन गले का हार बन जाएंगे, हमारे अमल लिखे जाएंगे। अल्लाह के पास तो पूरा रिकॉर्ड है ना, इसीलिए हम आगे जाके आयत में पढ़ेंगे नेक बंदों के तो चेहरे ही रोशन होंगे, चेहरों की रोशनी बता देगी कि ये कामयाब है, और चेहरों की गर्द और स्याही बता देगी कि ये नाकाम है। इसी तरह हिदायत जो लेगा उसका अपना ही फ़ायदा है, और जो गुमराही के साथ ज़िंदगी गुजारेगा उसका अपना ही नुकसान है। क़यामत के दिन उसे पछतावा होगा, लेकिन उस दिन का पछतावा उसके किसी काम का नहीं होगा। अगला पैगाम आयत नंबर 12। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा करते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं तो उन पर अजाब की बात साबित हो जाती है, फिर हम उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया माशरे का बिगाड़ कैसे पैदा होता है। माशरे में अल्लाह सुब्हानहू तआला अमीरों के ज़रिए बिगाड़ लाते हैं। आप देखिए कि अमीर जिस डगर पे चलते हैं गरीब भी उसी डगर पे चलने की कोशिश करता है। एक वक्त था शुरू शुरू में जब मोबाइल आए थे तो हर बंदे के पास मोबाइल नहीं होता था, तब उसी के पास होता था जिसकी ज़रूरत होती थी। फिर वो वक्त आया कि जिसके पास पैसा था मोबाइल उसके पास आ गया, और अब हाल ये है कि पैसा है या नहीं, खाने के लिए है या नहीं, सोएंगे फुटपाथ पे, उठाएंगे कूड़ा, लेकिन हाथ में मोबाइल सबसे लेटेस्ट मॉडल होगा। तो इंसान ने औरों के मुकाबले में अमीरों के पीछे लगने के चक्कर में अपने आप को तबाही के जो है ना वो डगर पर डाल दिया है। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला का दस्तूर है कि जब अमीर गलती करते हैं ना तो पूरा माशरा बिगड़ता है। अच्छा, उसके पीछे वजह क्या होती है? एक बंदा जिसके पास बहुत नाम, बहुत पैसा, बहुत शोहरत होती है, जिसकी लोगों में बड़ी मकबूलियत होती है, अगर वो सही काम करेगा तो भी लोग उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, अगर वो गलत काम करेगा तो भी लोग उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। असर होता है ना उनका, एक पर्सनैलिटी का असर होता है, एक जो है वो आपका माशरे में एक मकाम होता है, इस वजह से भी। तो जब अमीर गलती करता है माशरा बिगड़ जाता है। यही तो वजह आज हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े चौधरी वडेरे क्या करते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं। इक्का दुक्का ही होंगे जो अच्छे और रसूलों के पाबंद होंगे, नहीं तो मोस्टली तो ताकत का गलत ही इस्तेमाल करते हैं। जिसके हाथ में ताकत आ जाए उसको ताकत का इस्तेमाल करने की समझ नहीं होती, उसे पता नहीं होता उसने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। बस उसे इतना पता होता है कि मैंने जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मेरा नफ्स खुश हो जाए, मेरा दिल खुश हो जाए, मैं खुश हो जाऊँ। नफ्स कैसे खुश होता है? जब नफ्स शैतान को खुश करता है, शैतान के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो फिर वो खुश होता है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो खुली नाफरमानी करने लगते हैं। क्या आज हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक अमीर का बेटा सिग्नल तोड़ता है, या एक अमीर का बेटा ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस करता है, और फिर अमीर के बेटे को कुछ नहीं होता और ट्रैफिक कांस्टेबल की जो है वो या तो ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर वो बेचारा एक्सक्यूज़ कर लेता है कि मेरी गलती, मैंने गलत रोक लिया। हमारे माशरे में ये हो रहा है ना, एक अमीर लड़का, उससे अगर कोई गुनाह हो जाए, बड़ा कोई कत्ल हो जाए, क्या होता है? झूठी गवाहियाँ डल जाती हैं, झूठी शहादतें डल जाती हैं, और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारे माशरे में अदल ऐसा है कि सब कुछ बिक जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस माशरे को और यहाँ रहने वालों को, आप में, हमारे मर्द, हमारे इर्द गिर्द के लोग, अल्लाह ताला इन सब को इतनी अक्ल और समझ दे कि हमने इस्लाम की हुदूद को नहीं तोड़ना। जब जब हम इस्लाम की हुदूद को तोड़ेंगे ना तो तब तक माशरे में तूफ़ान आएगा। आप देखिए एक समुंदर या दरिया है ना, जब तक वो अपनी हुदूद में रहता है, वो जितनी मर्जी स्पीड से चले तो यानी नहीं आती, लेकिन जब उसकी मौजें बिफर जाती हैं, जब वो अपनी हुदूद को तोड़ के आबादी वाले इलाके में आ जाए, फिर उस पानी की मौजें हर चीज़ को बहा कर ले जाती हैं। यही हिसाब इंसान का भी है। जब तक वो अल्लाह की बताए हुए हुदूद के अंदर रहता है तब तक माशरा समरा रहता है। बिगाड़ कब आएगा? जब आपका किरदार ख़राब हो जाएगा, जब आपका इखलाक ख़राब हो जाएगा, जब आप इखलाक और किरदार की हदों को छोड़कर बाहर निकलते हैं, फिर फसाद आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे फसादात से बचाए। अगला पैगाम हमारे लिए आयत नंबर 18। इससे जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया का ही हो, उसे हम यहाँ जिस कदर जिसके लिए चाहें सरे दस्त कर देते हैं।
بالآخر ہم اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو۔ انڈرلائن کریں آیت نمبر 19، جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم باہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لو کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا کہ اگر کوشش ہوگی دنیا کے لیے اللہ دنیا دے گا، جتنی آپ کی قسمت میں ہوگی آپ کو ملے گی۔ اگر ارادہ آخرت کا ہوگا اور آپ ایمان کے ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے تو کوشش کا اجر دیا جائے گا۔ اگر کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دیں گے، کوشش نہیں ہوگا نا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ کہا تھا نا کسی نے کہ جب اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ اسباب کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کر دیتے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم دنیا اور آخرت میں انہیں فضیلت دیں گے۔ اگر ہم آخرت کی خواہش کے ساتھ اس دنیا میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ باقی رب راضی تو سب راضی، اور تو ہم کسی کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں انسان ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ انسان تو آپ سارا کچھ کر کے آئیں گے تو ایک غلطی ہو جائے تو کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو یا اپنے ہسبینڈ کو ایک بہت لمبی گروسری کی لسٹ دی، وہ واپس آتے ہیں مال سے اور وہ سب کچھ لے کے آتے ہیں، ایک چیز مس ہو جاتی ہے، اور آپ نے وہ پوری لسٹ دیکھی، وہ سارے شاپر دیکھے، اور جو چیز نہیں آئی، چاہے وہ ایک بریانی مسالے کا ڈبہ ہی کیوں نہ ہو، ایک چیز نہیں آئے گی، ایک دہی کا پیکٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک دودھ کا ڈبہ ہی کیوں نہ ہو، ایک چیز اگر نہیں ہوتی، ہم کیا کہتے ہیں میں نے تو آپ کو دودھ بھی کہا تھا، میں نے تو آپ کو بریانی مسالہ بھی کہا تھا، وہ نہیں لائے آپ۔ اچھا یہ ہم نہیں سوچتے کہ اگر نہیں لائے تو کیا پتہ ملا نہ ہو، کیا پتہ یاد نہ رہا ہو، کیا وجہ ہے، اگلے بندے کو ہم بتانے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ پہلا سوال یہ نہیں لائے، یہ نہیں کیا۔ اچھا سارے کام عورت ٹھیک کر لے اور ایک کام ابھی رہتا ہو تو جو کیا ہوگا اس محنت کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، اور سوال یہ کیا تھا میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ کرنا، تم نے ابھی تک یہ نہیں کیا۔ اور جو آنے والے پیا جی ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پورا دن کمر توڑ کے اگر لگی رہی ہے میری بیوی تو شاید اس سے رہ گیا ہوگا، اتنا کچھ کیا بھی تو ہے۔ ہماری انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان ناشکرا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو اسے نعمت ملتی ہے وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتا، جو نہیں ملتی وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کو ایک چیز نہیں ملی اور آپ نے اس کا تو ڈھنڈورا پیٹ دیا، جو اتنا کچھ ملا ہوا ہے اس کی تو قدر ہی کوئی نہیں۔ یہی معاملہ ہمارا انسانوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ نعمتیں دیتے ہیں، اور ایک چیز نہیں ملتی تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا اللہ کو میں ہی ملی تھی، میرے علاوہ فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، میں نے بھی تو ویسے ہی سب کچھ کیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اچھا اللہ کا دل نہیں تھا مجھے دینے کو؟ نعوذ باللہ، ہم ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، میں ہر ایک کو دے سکتا ہوں۔ ہم جتنا ضرورت ہوتا ہے انعامات دیتے ہیں، تمہارے اللہ کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں رزق دے رہے ہیں، آسائشیں دے رہے ہیں، مومن کو بھی کافر کو بھی، بس ہر ایک کی طلب مختلف ہے۔ جو جیسی طلب رکھے گا اس کو ویسا اجر ملے گا، اور آخرت کے تو پھر بہت درجے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں، اور زیادہ دینا کم دینا کس کو کتنا دینا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ بس ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وقت رہتے سنبھلنے کا موقع دے دیں۔ وہ مثالیں تو اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، بس ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم اگر ان مثالوں کو سمجھ جائیں تو ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔
آئی تھنک اقبال نے کہا تھا نا شاید کہ انداز، یا کسی اور نے کہا مجھے یاد نہیں، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بہت ساری مثالوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، بس ہمیں ہی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ ہدایت بالکل صاف ہے، ہدایت کا رستہ بالکل صاف ہے، بس ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خوبصورت پیغام، آیت نمبر 23، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعائیں کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کے وقت کیا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا تو حکم ماننا ہی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ احسان ہم کیسے کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ ہم ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن گزارا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے سارے لاڈ اٹھائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور میں اپنے بچپن کی جو ہے وہ قصے کہانیوں کو دیکھیں، اپنا بچپن ہمیں کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی اس کی جھلکیاں یاد ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، باپ کا لاڈ، ماں کی محبت، ماں کا باپ سے بچانا اور باپ کا سارے جہان سے بچانا، ہمارے دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں یہ یادیں، خوبصورت یادیں موجود ہوتی ہیں، جہاں ہماری ماں ہمارے لیے دن رات تھکتی ہے، جہاں ہمارے والد نے دنیا کے ہر سرد و گرم سے ہمیں بچایا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہماری زندگی میں ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنی ہے، عاجزی اور محبت کے سامنے، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع رکھنی ہے۔ اب ذرا امیجن کریں جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے والدین پیمپر لاتے، ہماری ماں ہمیں ڈائپر پہناتی۔ آج اگر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا ڈائپر خریدنے کا وقت ہمارے لیے آ جاتا ہے، ہمیں ان کے لیے پیمپر یا ڈائپر لانے پڑتے ہیں، تو ہمارا دل کیوں کڑنے لگتا ہے؟ ایک کوشچن ہے، ایسے ہی ذہن میں آیا کہ اللہ نہ کرے کسی کے والدین پہ ایسا وقت آئے کہ انہیں اپنی اولاد کی محتاجی برداشت کرنی پڑے۔ محتاجی اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے، اور ماں باپ کو تو قطعاً نہ دے، لیکن کبھی ایسی آزمائش آ جاتی ہے نا، والدین پہ یا اولاد پہ یا پھر دونوں پہ، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ 8-10 بچوں کو اکٹھے پال لیتے ہیں، لیکن ایک باپ ہو، ایک ماں ہو اور ساری کی ساری اولاد پہ وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ ہم ماں باپ ہوتے ہیں نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے جب، تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے سارے لاڈ اٹھائے، منہ سے بات نکلتی تھی اور والد اپنے ہاتھ میں وہ خواہش کا ٹوکرا اٹھا کر گھر آتے ہوتے تھے کہ میرے بیٹے یا میرے بیٹی نے یہ فرمائش کی ہے، اور اگر وہی وقت ماں باپ پر آ جائے، ماں باپ روز بچوں کو یاد کرواتے ہیں میری دوائی ختم ہے لیتے آنا، میری دوائی ختم ہے لیتے آنا، ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری ہے، بیٹے کو سمجھ نہیں آتا باپ کو فروٹ چاہیے، بیٹے کو سمجھ نہیں آتا، یہ بیٹی کو سمجھ نہیں آتا کہ ماں باپ اگر بار بار یہ بات بتا رہے ہیں تو ان کا بتانے کا کیا مقصد ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے ماں باپ نے تو وہ وقت گزارا ہوتا ہے نا کہ ہم نے خواہش کی اور ماں باپ لے دیتے تھے چیز، ہم خواہش کرتے ہیں اور ہمارے ماں باپ اپنی تمام رحمتوں اور شفقتوں کے ساتھ ہمارے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اگر کبھی زندگی میں ہمارے والدین پہ ایسا وقت آ جائے تو ایک دفعہ یہ سوچئے گا کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھی تو اسی طرح کیا، ہمارے لیے بھی تو وہ کتنا تھکے۔ ایون خاندان میں لڑائیاں جھگڑے اولادوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی آپس میں اولادوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اولادوں کے رشتوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اولادوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی وجہ سے بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ اولاد کو نہیں چھوڑتے۔ وہی اولاد اگر اس سے ماں باپ کو سنبھالنا پڑ جائے تو ہم نہیں سنبھال پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا ظرف ہی نہیں رہا۔
ہمارے پاس اتنا ایمان ہی نہیں رہا. ہمیں بتایا جاتا ہے اور بار بار سمجھایا جاتا ہے، بیٹا نہیں سمجھتا، بیٹی نہیں سمجھتی. ہاں جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہر ہفتے ہر جمعرات دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، پھر مٹن اور قورمے بٹ رہے ہوتے ہیں. کیا فائدہ اس مٹن اور قورمے کا کہ ماں باپ زندہ تھے تو آپ نے اس نے کچھ نہیں دیا. ہمیں تو اسلام کہتا ہے کہ جہاد بھی ضروری نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت زیادہ ضروری ہے. اور جنہوں نے ماں باپ کی خدمتیں کیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں بھی دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب میں نے دریافت کیا کہ یہ قرات کون کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں دیکھ لو یہ نیکوکار ایسا ہوتا ہے، اچھے سلوک کا بدلہ ہے یہ. حضرت حارثہ بن نعمان نے سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کی تھی. تو اسلام تو کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو اور زندگی میں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس دروازے کی حفاظت کر لو. یعنی مرضی تم اس کی اطاعت کرو، مرضی تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر دو. اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں. اگر والد دعا کرتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہی اجر ملے گا. لہٰذا اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، ہم ان کے ساتھ عائزی اور محبت کا معاملہ اس دنیا میں کر لیں گے تو یقیناً آخرت میں کامیابی ملے گی. کسی نے کہا تھا نہ کرو دل سے خدمت عبادت بن جائے گی، ماں باپ کی فرما برداری امانت بن جائے گی. ہوگا جس دن تمہارے گناہوں کا حساب، ماں باپ کی خدمت ضمانت بن جائے گی، ماں باپ بخش دیں گے. آپ نے بہت مشہور قصہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی والدہ ان سے ناراض تھیں اور ان کی نزع کا عالم تھا، جان نکل نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں. وہ معاف کرنے پہ نہیں آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ لکڑیاں، ہم اسے زندہ جلائیں گے. ماں تڑپ اٹھی، ماں نے کہا نہیں، آپ اس کو کیسے اس طرح جلا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر کے بھی تو اس نے جہنم میں جلنا ہے، اس سے بہتر ہی نہیں ہم دنیا میں اس کو جلا دیں، اس کے کچھ گناہ تو بخشے جائیں. تو ماں فوراً تڑپ کے کہتی ہے نہیں میں معاف کرتی ہوں. ماں تو ایسی ہستی ہوتی ہے، باپ تو ایسی ہستی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا. ہمارا معاملہ تھوڑا سا اپنی والدین کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ ویسے ہی کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا. اور یہ دعا ہمیشہ ہر نماز کے ساتھ پڑھا کریں، ہر وقت چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ایک دفعہ اس آیت پہ پورے ایمان کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے والدین پر خاص رحم کریں. اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ رشتہ داروں کا، مساکین کا اور مسافروں کا حق ادا کرنا ہے اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچنا ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے حقوق اللہ کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، پھر حقوق العباد کی بات کی. حقوق العباد میں سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے والدین، اس کے بعد ہمارے رشتہ دار اور ارد گرد مساکین اور مسافر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کا حق ادا کرو. ہمارا اچھا سلوک ان کے ساتھ یہ ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بیجا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آپ یہاں پر اپنے آپ کو روک کے دیکھیں، میں کیا کرتی ہوں؟ کیا میں بیجا خرچ کرتی ہوں؟
کیا میری خواہشات جب کھلتی ہیں تو بے لگام تو نہیں ہو جاتی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہوں ہمیشہ؟ کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ میرا شوہر کہتا ہے اس مہینے بچت کرنا اور میں بچت کے بجائے اپنے ہی 4 جوڑے زیادہ لے لیتی ہوں، جاتے جاتے فضول کی وہ چیزیں خرید لیتی ہوں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی؟ میں کیا کرتی ہوں؟ معاشرے میں رہتے ہوئے رشتہ داروں کا حق کتنا ادا کرتی ہوں؟ کیا میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر جاتی؟ جاتے جاتے میں کسی کا دل تو نہیں دکھا جاتی؟ کہیں جاتے جاتے میرے سے بہت زیادہ فضول خرچی، کئی لوگ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے، وہ ایکچولی ہاتھ کھلا نہیں ہوتا، وہ میاں جی نے تو بچت کی ہوتی ہے، وہ ہاتھ ہم خود کھول لیتے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ کھلا ہونا صدقے کے لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن خرچ کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ ضرورت کا آپ خرچ کریں، آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنی ضرورت کا ضرور خرچ کریں۔ بے جا خرچ سے آپ کو ایک چیز چاہیے تھی، جیسے اب رمضان المبارک ہے، آپ کے گھر میں ہر بندے کی چوائس مختلف ہے، 4 لوگ ہیں، آپ 4 چیزیں بناتی ہیں، کوئی حرج نہیں، بنائی جا سکتی ہے۔ کوانٹٹی اتنی رکھیے کہ ضائع نہ ہو، کھائی جائے کوئی دکھ نہیں، کسی کو کھلا دی جائے تو بھی کوئی دکھ نہیں۔ جب وہ ضائع ہوگی نا، وہ ڈسٹ بن تک جائے گی، وہ 4 دن فریج میں رہے گی اور بعد میں فنگس لگے گا تو آپ باہر پھینک دیں گی، اس سے بہتر ہے۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تو اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، جس سے شیطان نے ناشکری کی اور وہی کام آج انسان بھی کرتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کو پیچھے ڈال کے جو نہیں ملا ہوتا بس اس کا رونا روتا رہتا ہے، دماغ میں یہی ہوتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور مال کی محبت۔ آپ دیکھیے گا یہ جو سورہ ہے نا، اس سورہ میں ہمیں بہت سی جگہوں پر ہمیں محبتیں دیکھنے کو ملیں گی، آزمائشیں دیکھنے کو ملیں گی، فتنے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ ہمارے لیے اولاد ہے۔ فتنہ یہ اردو والا فتنہ نہیں، یہ عربی والا فتنہ، آزمائش۔ ہماری مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اولاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم حرام مال کماتے ہیں، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کتنے ہی غلط کام کر لیتے ہیں، اور اسی طرح مال کمانے کے چکر میں ہم کتنی ہی اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اگر ایسا ہو کہ آپ کو شیطان کے راستے پر چلنا پڑے تو کوشش کرو کہ نہ چلو، رحمان کا راستہ سب سے اچھا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں باپ کے لیے ایک اور تاکید کی کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے، اگر وہ تمہیں دین کے معاملے میں کہیں پر روکیں تو کیا کرنا؟ ان سے عمدگی اور نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کرنا۔ آج تو ہم ایسے کرتے ہی نہیں، آج تو ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کے کلیجے کٹتے ہیں۔ کسی والد نے شاید اپنے الفاظ کو بیان کیا تھا، شاید کل تم جان سکو میرے بچوں، اگر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو، اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو، مشکل ماہو سال میں دیکھو، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا، اف نہ کہنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، میرے دل پر وار نہ کرنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے دلوں کو وار کر کر کے نوچ دیتے ہوتے ہیں۔ پھر سے پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم الحمدللہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں نا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم توحید پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ چونکہ والدین کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تو ہمارے لیے والدین آزمائش بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کسی کو اس طرح کی آزمائش کا سامنا ہو تب بھی اپنے والدین کو غلط نہ کہیں، انہیں یہ نہ کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ تو پیار سے سمجھائیں، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، لیکن آپ کو ان کا دل دکھانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہ بخل کرنا ہے نہ فضول خرچی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیزوں سے منع کیا۔ نہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان سب کچھ باندھ کے رکھے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان ہاتھ اتنا ہی کھلا کر لے کہ پھر اپنے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا رزق عطا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہمیں پیغام دیا گیا کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں بتا دیا گیا اولاد کو مفلسی سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اولاد کا قتل ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔
ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ اولادیں افورڈ نہیں کر سکتے، اور آج ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں دکھ کے ساتھ یہی باتیں عام ہیں کہ اولاد اگر زیادہ ہو جائے گی تو ہم گزارا کیسے کریں گے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ زیادہ اولاد نہیں ہونی چاہیے، زیادہ اولاد ہوگی تو تمہارے لیے ان پہ خرچ کرنا مشکل ہو جائے گا، انہیں اچھی تعلیم دینا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ تعلیم سے زیادہ ضروری تربیت ہے، ہم تربیت پھر بھی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنائے۔ اولاد بھی یہاں پر آزمائش ہے، فتنہ بن گئی، کیونکہ شیطان نے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا ہے کہ تم افورڈ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس حالات نہیں ہیں۔ اگلی 2 آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور ایک بہت ہی بری راہ ہے، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ صاف بتا دیا گیا کہ زنا کے قریب نہیں جانا، ہر وہ کام جو زنا کے قریب لے کر جائے وہ قریب والا کام بھی نہیں کرنا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور جو چیزیں جو ہم، اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جو ہم دل لبھانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں زنا میں آتی ہیں۔ اور یہاں جو بات کی گئی نا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، ساتھ ہی بیچ میں زنا آ گیا، اللہ اور اگلی آیت میں پھر قتل آ گیا، تو بعض دفعہ جو اولادیں ولد الزنا ہوتی ہیں، جو اولادیں ان گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، ان اولادوں کو عموماً قتل اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا گناہ چھپانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قریب بھی نہ جانا، ایسی کسی سچویشن میں ہی نہ پڑو کہ تم اس گناہ کا ارتکاب کرو کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ تمہیں ناحق اپنی اولاد کو قتل کرنا پڑے۔ کیونکہ بیٹی کے لیے عزت ہے، اس کے ماں باپ کی عزت جا رہی ہے، اور بیٹے کے لیے یہ ہے کہ ہم ایسی جو ہے وہ نسل کو کیسے پالیں گے، ایسے بچے کو ہم اپنا نام کیسے دیں گے، انہیں اپنی اولادوں کے ان گناہوں کو نام دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں معاشرتی نظام دیا ہے نا، الحمدللہ اسلام اتنا خوبصورت معاشرتی نظام ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کی حد کو صاف بیان کر دیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کتنی حدود کو پار کرنا ہے اور کتنی کو نہیں۔ یہاں کا قریب بھی نہیں جانا، ہر وہ کام جو زنا سے قریب کرے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر ہم قریب جائیں گے تو حتی الامکان گناہ یا غلطی ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ انسان اس کی قربت بھی اختیار نہ کرے تاکہ غلطی کا چانس کم سے کم ہو۔ اسی طرح اگلی آیت میں پیغام دیا گیا کہ یتیم کے مال کے بھی قریب نہیں جانا۔ کیونکہ یہ نہ ہو غلطی سے یتیم کا مال اگر بیچ میں آ گیا اس کا حساب ہوگا۔ پھر اگلا پیغام ہمارے لیے اگلی آیت میں کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور ترازو سیدھے رکھ کے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اگر وزن میں کمی ہوگی تو پھر یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جتنا وزن کم ہوگا قیامت کے دن بھر کے دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن وہ صحیح پورا ادا کرنا پڑے گا۔ ناپ تول میں کمی قوم شعیب نے کی تھی نا، ہم اس کا حال پڑھ چکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد جس بات کا تمہیں نہیں پتا اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ مقصد کیا کہ آپ بدگمانیوں میں نہ جائیں، کسی کی ٹو میں مت رہیں، کسی کے پیچھے مت لگیں۔ اچھا اکثر کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک محفل میں گئے، اب محفل کو چھوڑیں، ہم اپنے دورہ قرآن کی بات کرتے ہیں، 2 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے، 2 گھنٹے میں ہم ایک پارے کو کور کرتے ہیں، اور ایک پارے میں کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں جو عمل کی ہوتی ہیں، کتنی ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے محاسبے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک بندہ 2 گھنٹے کا دورہ قرآن سنے اور وہ پورا قرآن کا پارہ سننے کے بعد کہ ہاں انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے، انہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی، الفاظ پکڑنے والے لوگ، یہاں اسی کے بارے میں بات ہے کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں، ٹوہوں میں نہ لگ جائیں، بات پکڑنے پہ نہ لگ جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نکتہ چینی کر لیتے ہیں
عمل کی بات نہیں لیتے۔ اگر پورے پارے میں فرض کریں ایک بات ہمیں اچھی نہیں لگی یا ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف آئی تو کوئی بات نہیں، اس کو جانے دیں۔ آپ جو آپ کو اچھی لگی آپ وہ لے لیں، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اچھی ساری سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جو بات صحیح ہمارے مزاج کو نہیں لگتی یا کہیں الفاظ کا رد و بدل ہو جاتا ہے، میں ان الفاظ کو سمجھا نہ پاؤں یا میری جگہ کوئی بھی بولنے والا، کوئی بھی اسپیکر، کوئی بھی جو ہے وہ سمجھانے والا اگر اپنی بات اس طرح سے کنوے نہ کر پائے یا اس کے الفاظ کا چناؤ ہمیں مناسب نہ لگے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم بھی انسان ہیں، بولنے والے بھی انسان ہیں، بتانے والے بھی انسان ہیں، سمجھانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ میرے سے بڑے میرے استاد الحمدللہ، ان سے بڑے ان کے استاد، اور علم تو قرآن کا علم تو ایسا ہے کہ جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ میں بھی سیکھ رہی ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کتنے پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے استاد بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک چین ہوتی ہے، اور ہر بولنے والا، ہر پڑھانے والا خود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی اپنی بھی تربیت چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں سلپ آف ٹنگ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ بات ٹھیک ہوتی ہے، حتی الامکان کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جب قرآن سامنے ہو غلط بات نہ کی جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات یا تو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے یا ہمیں اس بات کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئی ہوتی، یا وہ ہمارے عقیدے اور ہماری ذہنی سوچ کے خلاف ہوتی ہے، ہماری روایات کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی، پھر ہم فوراً غلطی پکڑتے ہیں۔ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے نا، انہوں نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اس سوچ کی یہاں پر نفی کی گئی ہے اس آیت میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو نہیں پتا، جس بات کی آپ کو خبر نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں فضول باتیں سوچی۔ پورے 2 گھنٹے کے بارے میں جو اچھی چیزیں سنی تھی انہیں بھی عمل کر لیا ہوتا۔ ایک بات کی نہیں سمجھ آئی تھی، کوئی بات نہیں، جانے دیتی، چھوڑ دیتی، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی محفلوں میں بھی اور دنیا کی محفلوں میں بھی کسی کے پیچھے پڑنے والا نہ بنائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کے پیچھے ٹو میں لگے رہتے ہیں، کسی کے گھر سے ذرا سی آواز آئی کان لگا کے سنیں گے، ہائی کیا ہو رہا ہے، پتہ تو لگے کیا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے پتہ لگے، اور پھر وہ آپ سے آ کے بار بار پوچھیں گے اچھا کیا ہوا تھا، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں، اچھا آوازیں آ رہی تھیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، نہیں نہیں میں نے خود سنا ہے آپ کے میاں یہ کہہ رہے تھے، نہیں نہیں میں نے خود سنا ہے آپ کی ساس یہ کہہ رہی تھی، کوئی بات کی ہے انہوں نے، کوئی آپ کو وہ بار 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 آپ سے ٹو لگا لگا کے پوچھتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، 2-4 دفعہ آپ منع کریں گی تو اگلا منع ہو جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اس عادت سے جس میں یہ عادت ہے پرہیز کریں۔ آپ کو کوئی خبر ملے اگنور کر دیں، آپ سمجھیں آپ نے سنا ہی نہیں، اگر آپ نے سن بھی لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے نہیں سنا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگلا پیغام اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دیا، آیت نمبر 41 کو دیکھیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات تو بہت ڈیٹیل سے بتا دیے، اب سمجھنے والے کا کام ہے وہ کیسے سمجھتا ہے اور کتنی بات سمجھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہے گا، اب اسے جتنی دفعہ مرضی یہ بات بتا دیں وہ نہیں سمجھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کیا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا پردبار اور بخشنے والا ہے۔ انڈرلائن کریں آیت کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس سے پاکیزگی اور تسبیح کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ آپ کوشچن لکھیں اپنے لیے کہ میں یا میرا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں، میں اللہ کو کتنا یاد کرتی ہوں، میرا دل اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، میرے دن کی روٹین میں اللہ کی یاد کتنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، دنیا کی تو ہر چیز حمد و ثنا یہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کئی ایسے پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ہم پیچھے پڑھے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنی. اسی طرح چونٹیاں ہم آگے پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تو صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے بچے کی طرح بلک بلک کر رویا کہ ہم اس کی آواز سن سکتے تھے. اسی طرح مکے میں ایک پتھر تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر نبوت سے پہلے بھی انہیں سلام کیا کرتا تھا. ہمیں شعور نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کے بارے میں کہا ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر ان کی تسبیح پر دلالت کرتی ہے. کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات پر قادر اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ ہے تو ظاہر ہے سب کچھ ہونا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد. ہر چیز اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. لیکن صحیح بات پہلی ہے کہ تسبیح یہاں پر اپنے حقیقی معنوں میں استعمال کی گئی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. سوچیں کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی کتنی تسبیح کرتا ہے. تسبیح کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کو وہ ہستی یاد رہے. آپ کسی کو یاد کرتے ہیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو یاد کرتے ہیں، کال آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں میں تمہیں بھی یاد کر رہی تھی، دل میں یاد کر رہی تھی، اور ہم کہتے ہیں ہاں میں تمہیں یاد کر رہی تھی اور تم نے نا مجھے کال کر لی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو دل میں یاد کر رہے ہوتے ہیں. تسبیح دل میں کریں، ذکر زبان سے کریں، جیسے بھی آپ یاد کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب تم صرف اللہ ہی کا ذکر کرو اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہو تو وہ روح گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں. جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہو جن پر کھلا جادو کر دیا گیا ہے. دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں. بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں. یہاں جو آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ جب خالص توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، شرک سے روکا جاتا ہے، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ایک دم قرآن سے روح گردانی کر لیتے ہیں، آپ سے روح گردانی کر لیتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈالے گئے ہیں. آج اگر بات کریں ہم اپنی ذات کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، جو بندہ خالص توحید پہ بات کرے فوراً ایک ٹھپا ایک ٹائٹل لگا دیتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا. چلو جی، وہابی کون ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج تک ایسا کیوں ہوتا ہے. ہر اس بندے کو چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو جو صحیح اور حق کی بات کرے گا نا، جو اس قرآن کی آیات کی بات کرے گا، اس پہ پہلا ٹھپا ہمارا معاشرہ وہابی کا لگاتا ہے. یہ تو وہابی ہو گئے، یہ تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ. ابھی تک آپ نے 15واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم قرآن کی سب سے اونچی چوٹی پہ کھڑے ہیں. پہلے ہم چڑھتے گئے، آج ہم ایسے سمجھیں کہ چوٹی کے اوپر پہنچ گئے. اب کل سے تو اترائی شروع ہو جائے گی. ہم نے 15 پاروں میں کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے کبھی یہ بات کی ہو کہ یہ فرقہ بہت اچھا اور یہ فرقہ بہت برا؟ نہیں، ہم نے تو فرقوں کی بات ہی نہیں کی. ہم نے تو قرآن کی آیات پڑھی، قرآن کے ترجمے کو پڑھا، اور قرآن کے ترجمے میں بارہا ایک ہی بات پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تفرقے میں نہ پڑھو، فرقہ واریت میں نہ جاؤ. اور پھر لاجک دی جاتی ہے اچھا جائے گا تو جنت میں ایک ہی فرقہ نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں ایک فرقے کو لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جماعت جائے گی، ایک گروہ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ سارے فرقوں میں سے سارے خلوص والے لوگوں کو لے جائے. ہمیں نہیں پتا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں کس کو لے کر جانا ہے. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر ایک عورت ساری زندگی گناہ کرتی رہے اور ایک پیاسی بلی کو پانی پلا دے تو وہ اس کو بھی جنت دے دیتا ہے. آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ مقصد کیا؟ نیتیں خالص ہوں، قرآن سے ہدایت لینا مقصود ہو. ہم جس غرض سے قرآن سنتے ہیں، اللہ کہہ جس غرض سے یہ قرآن سنتے ہیں انہیں اس میں سے وہی غرض نظر آتا ہے. اگر آپ
قرآن کو اس غرض سے سنیں گی کہ آپ سن لیں، میں سن لوں گی پر میں رہوں گی اپنے فرقے میں۔ قرآن کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ نے کہیں قرآن میں پڑھا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ لہٰذا مسلمان کی کیٹیگری میں رہتے ہوئے اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے نا، ہم مومن ہو جائیں گے۔ اور مومن اور مسلم کے درمیان پورے قرآن میں آپ کو کہیں کوئی فرقہ نہیں ملے گا۔ مسلمان وہ جس نے کلمہ پڑھ کے اس قرآن کو ہاتھ میں لیا، اور مومن وہ جو اس قرآن کو پکڑ کر زندگی کی آخری سانس تک چلے گا اور عمل میں پختہ رہے گا، وہ مومن ہے۔ اب مسلم سے مومن تک کا سفر جو ہم نے طے کرنا ہے نا، وہ قرآن تو بغیر فرقے کے طے کرواتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، ہم تو سارے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، آگے ہمارے فرقے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں، جہاں ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، وہاں پر ہمیں پھر فرقہ واریت میں گھسنا پڑتا ہے۔ اگر ہم فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے ان آیات کو پڑھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے نہیں سمجھنا نا، ہم نے پھر اس کے دل پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے اور میرے، ہم میں سے کسی کے دل پر پردے ڈلے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پردوں سے نکال دے۔ اللہ ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو، سوچ کو، بصارت ہمیں ایسی اللہ تعالیٰ دے، ایسا فہم دے کہ ہم ہر بات سنیں اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر حساب بھی دے گا۔ اگلی آیات میں کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی جب ہو جائیں گے یا ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا تم پتھر بنو یا لوہا، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، اس دن تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیر ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا ہی بہت ہی تھوڑا ہے۔ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے اٹھائیں گے، تب پتہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی گزار دی، یہ تو بڑی تھوڑی تھی۔ یہ جو 50-60 سال زندگی آج دنیا کی ہے، قیامت کے دن تو ایسے لگے گا گویا ہم نے ایک شام گزاری یا ایک صبح یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی باتیں منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا بولو جو بہت ہی اچھی بات ہو، جیسے کہتے تھے نا، پہلے تولو پھر بولو۔ اور اسی طرح جو کہا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آتی۔ بعد میں جو مرضی آپ کہتے ہیں، بعد میں پھر ہم دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، پہلے شیطان کے بہکامے میں آ کے سنا دیتے ہیں سب کچھ، بعد میں کہتے ہیں ہائے تمہیں پتہ ہے نا میرے سے کوئی بات برداشت ہی نہیں ہوتی، میں تو جب تک پھر آگے دے نہ دوں اگلے کو جواب تب تک مجھے چین نہیں آتا۔ اگر کسی بہت اپنے کو دکھ دے دیا، پھر ہم کہتے ہیں اصل میں نا میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کو غلط سمجھ آئی، اصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر اللہ نے جب ہمیں بتا دیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، تو شیطان کی کسی جال میں نہیں آنا۔ شیطان زبان سے ہی تو جو ہے وہ آپ کو آپ کے فسادات کو غلط کرواتا ہے، آپ کے مطلب ماحول کو غلط کرواتا ہے۔ زبان سے ایک بندہ تلخ بولے گا، دوسرا تلخ جواب دے گا، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ یہ تو شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ دلوں میں اناد اور دلوں میں بغض پیدا کرے، اور اس بات پہ اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کم بولنا آپ کے لیے ہر لحاظ سے اچھا ہے، اور یہاں زبان کی بات ہوئی، ہاتھ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ایون کہ کسی کو ہاتھ کے ساتھ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے کسی غلط بات کا، کسی ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے، جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آئیے پسٹلز اور تلواریں، اور ارطغرل کی تلوار ہے یا کسی بھی تلواریں لے کے دے دیتے ہیں ہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ گیمز کھیلتے ہیں، کیا میں تمہیں ماروں اور تم مجھے مارو۔ اس طرح کی چیزوں سے ایوائڈ کریں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم شیطان کے کسی ہتھ کنڈے میں نہ آئیں، کسی جال میں نہ آئیں، اور اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ جا رہے تھے،
بہت لمبی روایت ہے، اس میں صرف لاسٹ کا پورشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زبان کو پکڑا اور حضرت معاذ سے کہا کہ کف علیک ھذا، اسے اپنے اوپر روک لو۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا جو ہم کلام کرتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہیں ثقلت قد امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائی ہے۔ اس وقت کا عرب کا محاورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ لہٰذا زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری زبان اچھی ہوگی تو ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی معاملات کی بات ہوتی ہے ہمیشہ زبان بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ کسی کا میٹھا بولنا آپ کو اس کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور کسی کا کڑوا بولنا اس کی محبت، اس کی شکل و صورت کے باوجود اس کی کنڈیشن کے باوجود آپ کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 دیکھیں، اور یاد کرو جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویا ہم نے آپ کو دکھائی تھی، یعنی جو معراج ہم نے آپ کو کروائی، جو جنت دوزخ دکھائی، جو ہم نے آپ کو مشاہدات کروائے، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی۔ اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور اپنی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کا جانا، آپ کا لوگوں کو معراج کے بارے میں بتانا، یہ فتنے کا باعث بن گیا۔ کتنے لوگ اس بات پہ مرتد ہو گئے۔ اور یہاں درخت سے مراد زقوم کا وہ درخت ہے جسے آج کل ہم لوگ تھور کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم میں اس کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کے کھانے والوں یعنی جہنمیوں پر لعنت کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اب یہاں سے آدم علیہ السلام کے قصے کو تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے اسے، تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ انڈرلائن کریے گا اس پورشن کو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہوگا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا سانجھا لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ چیلنج کیا ہے شیطان نے اور انسان کو صاف بتا دیا۔ اب دیکھیے کہ انسان چیلنج کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرے، کیسے شیطان کے وار سے بچے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی آواز سے بہکاؤ، اپنے سوار ان پہ چڑھاؤ اور پیادے چڑھاؤ۔ ہر طرف سے شیطان کی فوج ہم پر حملے کے لیے، ہماری اولادوں پر حملے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے تو آواز کے بارے میں بھی کہا گیا نا، ابن عباس کہتے ہیں کہ موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ آج ادھر سے موسیقی شروع ہوتی ہے، ادھر سے بچیوں کے پاؤں تھرکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی تھرکتے پاؤں پھر ماں باپ سٹیٹس پہ لگا کے اور ویڈیوز بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی تو بہت اچھی جو ہے وہ گا سکتے ہیں یا بہت اچھا ناچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر طرف سے تم پر وار کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب ہم نے سورہ انفال پڑھی تھی، اس میں آیا تھا نا کہ جب وہ دیکھتا ہے اللہ کو یا اس کے فرشتوں کو، تو کہتا ہے انی بری ہوں۔ وہ قیامت والے دن بھی ایسے ہی کرے گا، وہ کہے گا انی بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا، آئی تو تم خود تھی نا، میں نے تو جسٹ آفر دی تھی اور اس آفر کو تم نے خود ایکسیپٹ کیا تھا۔ مثال سے سمجھیں آپ کا موبائل ہے اور آپ کے موبائل پہ کوئی رانگ کال آ جاتی ہے، ایک بندہ کال کو اٹینڈ کرتا ہے اور اگلے بندے کی آواز سنتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کوئی ان نون نمبر ہے، اور اس کے سوال کرنے کے انداز ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، تو اس کال کو ڈراپ کر دیتا ہے۔
دوسرا اس کے مقابلے میں ایک بندہ اس کے ساتھ بحث کرتا ہے، اچھا پہلے آپ تو بتائیں نا آپ کون ہیں، اچھا کوئی پوچھ رہا ہے اچھا میں نے فلاں سے بات کرنی، ہاں جی وہ تو نہیں ہے، آپ بتائیں ذرا آپ نے مجھے ہی کیوں کال کی، آپ نے میرا ہی نمبر کہاں سے لیا، آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا۔ جب ہم ان لاجکس ان تعویلوں میں پڑھتے ہیں تو چھوٹی بات لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر بات سے بات نکلتی ہے تو بات کہاں تک جاتی ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو ہم نے اس کی ہر وار سے بچنا ہے۔ وہ جھوٹے وعدے دلائے گا، جھوٹے وعدوں کے ذریعے گناہ کروائے گا، اور گناہ کروانے کے لیے ان سے بچے گا کون؟ جو اللہ کا سچا بندہ ہے۔ اب جب کوئی گناہ ہو نا تو سوچا کریں کہ اگر زندگی میں میں یہ کیا یہ کیا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی سچی بندی ہوں؟ کیونکہ سچوں پر اس کا کوئی وار نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو حد الامکان اس کے وار سے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے، ان تمام فتنوں کو بچانا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر وار کو سمجھنے والا بنائے اور اس سے اپنی اور اپنی اولادوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور چونکہ شیطان کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ وار بھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ جھوٹی وعدے، جھوٹی امیدیں، آپ کو گول مول کر کے باتیں سمجھائے گا اور آپ کو ایسے ورغلانے کی کوشش کرے گا کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ پنجے وقت نمازاں پڑھ کے دودھ وچ پانی پائی جاؤ، سود تے سور نو ہاتھ نہیں لانا، رشوت دب کے کھائی جاؤ، مار کے ہندو سکھ عیسائی جنت روز کمائی جاؤ، اکلیاں دے پرمٹ اتے دارو دے کٹ پلائی جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شیطان ورگلاتا کیسے ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، دودھ میں پانی ڈال لیا تو کیا ہو گیا، رشوت لے لی تو کیا ہوا، سود لے لیا تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان کے واروں سے بچنا ہے، اور کوشش حد الامکان یہی کرنی ہے کہ وہ ہم پر اس طرح سے اپنا تسلط نہ جما سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوا پھر مشکل ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلائے کہ یہ شیطان کا وار ہے، اور ہم پھر وقت رہتے اس سے سنبھل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔